میں کئی علماء کے جنازے میں تھا، کئی سادات کے جنازے میں تھا. جتنا حافظ صاحب کے نماز جنازہ کے بعد ہمارے کرم والے صاحب اللہ دعا فرما رہے تھے، اس دعا میں جتنے آنکھوں سے آنسو آئے کسی عالم کے جنازے میں نہیں آئے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہمارا خاص والد سویا ہوا ہے. حافظ صاحب کے اخلاق ایسے تھے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. استاد محترم حافظ محمد اسماعیل صاحب مدینہ مسجد اور استاد محترم حافظ سید رحمۃ اللہ صاحب اللہ، یہ دونوں جو ہے نتیجہ میں مدرس کا کام کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ میں 19واں پارہ حفظ کر رہا تھا. کئی لوگوں کے سامنے واقعہ میں پیش کیا ہوں، اپنے دوست احباب کے سامنے، صاحب کے سامنے بھی کبھی مرتبہ سنایا ہوں. تو 19واں پارہ اختتام میں تھا، یا اسماعیل حافظ صاحب تھے یا صاحب تھے یا میرے تو ہمارے ہارون رشید حافظ صاحب تھے. اب پارہ مکمل ہونے کے بعد ایک اعلیٰ پارہ یا مکمل پارہ ایک ساتھ سنانا ہے، استاد کی تاکید ہوگی. تو سنانے کے لیے میں یاد کر رہا تھا 9ویں پارے میں 19ویں پارے میں بہت سارے متشابہات ہیں، یہاں سے وہاں سے یہاں چلے جاتے ہیں پڑھتے ہوئے. تو رات میں 1:30 یا 2 بجے تک میں اس پارے کی نٹ لگاتا رہا، یاد کرتا رہا. یاد ہونے کے بعد سو گیا. تو ہمارے حافظ محی الدین کے والد تھے، کرتے تھے مدرسے کے اندر. تو جب اذان میں 4:45 بجے گزرتی 4:30 بجے اذان کے فجر کے اذان کے بعد اٹھا دیتے تھے. اٹھانے کے بعد اتنی تکلیف ہوئی تھی نیند کے اندر میں آ کے ابھی اسی سالی مسجد میں سو گیا. اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں. حافظ صاحب جو ہے اذان کے ساتھ آ کے قرآن پڑھتے تھے. حافظ صاحب کے اخلاق اور استاد الاساتذہ تھے. حافظ صاحب ہونے کے باوجود بھی ڈانٹ کر نہیں اٹھایا، مجھے مار کر نہیں اٹھایا. آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کس انداز سے مجھے اٹھایا. جنازہ رکھا ہوا تھا، بازو میں سویا ہوا تھا. بھائی خالی جنازہ رکھتے نا، بازو یہاں رکھے ہوئے تھے. جعفر صاحب تھے، موضوع صاحب. حافظ صاحب کہتے ہوئے زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. میرے بعد وہ آیت بھی یاد ہے مجھے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ چھکے دے کر، آواز دے کر قرآن ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے حافظ صاحب پڑھتے ہوئے مجھے جگایا. میں آواز کو سن کر دوڑتا ہوا آگے وضو کر کے پھر مسجد میں. حافظ صاحب چاہے تو مجھے ڈانٹ سکتے تھے، اے میاں سونے کی جگہ ہے. حافظ صاحب چاہے مجھے مار سکتے تھے، اے میاں سونے کی جگہ ہے. نہیں کیا. تو استادوں میں بھی اعلیٰ تھے، اخلاق میں بھی بہترین اخلاق رکھنے والے تھے. عالم دین کے ساتھ ساتھ با اخلاق تھے. اور میں اپنا تجربہ بول رہا ہوں، کسی کی شکایت نہیں. کوئی تھوڑا سا اردو یا عربی ناظرہ ہی صحیح پڑھ لے تو اس کے اندر اتنی اکڑ آ جاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کسی کو سلام نہیں کرتا تو جواب نہیں دیتے، آپ کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے. حافظ صاحب کے اخلاق یہ تھے
کہ میں ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوں. حافظ صاحب مجھے بھی سلام کرتے تھے، چھوٹے بچے کو بھی سلام کرتے تھے، بڑے بوڑھے کو بھی سلام کرتے تھے، کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے حافظ صاحب. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ حافظ صاحب جتنے سلام میں پہل کرتے تھے، اے اللہ ان پر سلامتی نازل کرنے میں بھی اتنا پہل کرتے. اور آپ کی علمی نکات، علمی کی باریکی، آپ کی نظر، ویلور پہ ایک واقعہ میں حافظ صاحب کے ساتھ دیکھا. ویلور کے اندر کئی علماء وہ بزرگان دین فارغ تھے، حفاظ، اور حافظ صاحب کے علم کی اور آپ کی ذات کی یہ شان تھی کہ آپ ویلور کے ہر جلسے میں آپ کا خطاب ہوتا تھا. سبحان اللہ. کئی بزرگان دین تھے ویلور کے، لیکن ہر کسی کو خطاب کا موقع نہیں ہوتا تھا. حافظ صاحب کی یہ شان تھی کہ ہر جلسے میں ویلور کے حافظ صاحب کا خطاب ضرور رہتا تھا. یہ شان تھی حافظ صاحب. اس کے بعد جب صاحب اللہ حجرے میں بیٹھتے تھے، وہاں جانے کے بعد حافظ صاحب اتنے ادب سے حضرت سید ابو محمد عثمان پاشا قاضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر مرشد ہیں، ان سے اتنی عاجزی سے دیتے تھے کہ سورہ یاسین کا ایک دوڑا تھا وہاں پہ، یاسین بڑا لکھا ہوا تھا، اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی یاسین محمد. تو حافظ صاحب نے اس پر نظر پڑی تو صاحب اللہ سے اتنی عاجزی سے کہنے لگے، سرکار اجازت ہو تو ایک بات میں آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں. ہاں بولو کیا صاحب بولو. تو یاسین ہے نا، لفظ یاسین، اس کے اوپر شاید حافظ بھی جانتے ہوں، یہ کھڑا زبر کے بجائے زبر رہ گیا ہے. زبر کے بجائے کھڑا زبر آنا چاہیے تھا. تو صاحب اللہ کے الفاظ کیا تھے معلوم؟ اتنے علماء آگے بیٹھے ہیں، آپ سب ایک جگہ میں نہیں دیکھے تھے. میں انشاءاللہ فوری اس کو درست کرا رہا ہوں. میں نے معافی چاہتا ہوں سرکار، بس آپ کی نظر میں لانا چاہتا تھا. بس اتنے ادب سے اگر حافظ صاحب کی جگہ بھی ہوتا تو کیا صاحب بڑا مدرسہ ہے، بڑے علماء کرام ہیں، آپ بھی خود عالم ہیں، یہ آپ کی نظر میں نہیں آیا، یہ انداز ہوتا تھا اس میں. لیکن حافظ صاحب کا انداز نہیں. اور میں اپنی زندگی میں حافظ صاحب کے ایسے بہت سارے واقعات دیکھا ہوں. بولنے کے لیے وقت نہیں، آپ خود اس کے ان واقعات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. بس اتنا کہوں گا کہ اللہ جیسا ان کی حیات ظاہری میں ان کا فیضان محبت جاری رکھا تھا، ان کے بعد وفات پر بھی اللہ ان کے نظریات کو، ان کے فیضان کا ہم پر جاری و ساری فرمائے. اور سادات کا تو اتنا ادب و احترام کرتے تھے حافظ صاحب. کوئی کسی سید کی شکایت لے کر حافظ صاحب کے پاس آتا، کیا فرماتے معلوم حافظ صاحب؟ ختم کر دی مسئلہ، بات روک لے. صاحبان آلے رسول، اللہ ان کو پاک کر کو کھانے کا ارادہ کرے، وعدہ کرے، بول کے کم از کم 15 منٹ حافظ صاحب کا وقت نہ بھی رہا، کم از کم 15 منٹ اس پر جو ہے روشنی ڈالتے سادات کی فضیلت پر، ان کے ادب و احترام پر. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سادات کے بے ادب تھے یہاں پہ منتقل کے اندر، صرف حافظ صاحب کی زبان کی برکت سے ہی بہت سارے بدل چکے. سادات کا ادب کرنا سکھایا، اور سب سے عظیم خدمت حافظ صاحب کی کئی خاندانوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لگا دیا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کوئی حافظ قرآن کا عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک تاج پہناتا ہے. تو حافظ صاحب ایسے کئی بچوں کو حافظ قرآن بننے کا موقع فراہم کرتے رہے.
عالم دین بننے کا موقع فراہم کرتے رہے. ہمیشہ آپ کی جدوجہد گھر پر بھی کبھی جا کر بیٹھتا تو یہ ٹائم مدرسے میں چلنا چند بچے لوگ آپ کے گھر میں بھی آپ کے بچوں کو بولتے تھے ناشتہ اتنی دیر کرے تو کیسا مجھے مدرسے میں جانا ہے. کبھی کبھی بغیر ناشتے کے نکل جاتے تھے میری گاڑی. تو میں بہت ہی غمزدہ ہو کر آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ جتنا حافظ صاحب کا ان کے حیات میں ہم ادب و احترام کرتے تھے, ان کے آل اولاد سے جڑے ہوئے تھے, ابھی بھی ہم پر ایک فریضہ بنتا ہے کہ ان کے آل اولاد سے جڑے رہیں, ان کا بھی ادب و احترام کرتے رہیں. اور ان کے آل اولاد بھی جو دو فرزندگان یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ماں باپ کے حق میں سے یہ حق یہ بھی بنتا ہے کہ ان کے کوششوں کو, ان کی خواہشوں کو پورا کرتے رہیں. اور ان کے آپ کے والد صاحب حافظ ابراہیم صاحب قبلہ مدثر اللہ علیہ جن سعادات کا احترام کرتے تھے, جن بچوں پر شفقت کرتے تھے, جن بڑوں سے ملا کرتے تھے, آپ بھی انہیں کے ساتھ انہیں کے اخلاق اپنائیں اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرنا. آمین بجائے سید المرسلین وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وعلیکم السلام. علم و ہنر کا ایک چراغ گل ہو گیا. علم و ہنر کا ایک چراغ گل ہو گیا, اندھیرے میں شہر منتقل ہو گیا. علم و ہنر کا ایک چراغ گل ہو گیا, اندھیرے میں شہر منتقل ہو گیا. ایک دیا کتنے دیے روشن کر گیا, ایک دیا کتنے دیے روشن کر گیا. شہر میں اجالے علم کے بکھر گیا, ایک دیا کتنے دیے روشن کر گیا. شہر میں اجالے علم کے بکھر گیا. ہر دل عزیز صاحب علم و ہنر, ہر دل عزیز صاحب علم و ہنر نبھا کے فرض اپنا کوچ کر گیا. خاص کر توجہ, حیات رہے مدرسہ و مسجد کے قریب, حیات رہے مدرسہ و مسجد کے قریب, مر کے بھی دفن ہوئے تو مسجد کے قریب. حیات رہے مدرسہ و مسجد کے قریب, مر کے بھی دفن ہوئے تو مسجد کے قریب. پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تھے قرآن, پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تھے قرآن. لہن ابراہیم میں تراویح سناتے تھے قرآن. پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تھے قرآن, لہن ابراہیمی میں تراویح سناتے تھے قرآن. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات دین و دنیا کے اس کا اجر سے نوازیں. اللہ ان کے اپنے جوار رحمت پہ بنا دیں. شکریہ.